السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنا ویلاگ میڈیا فوکس کے نئے سیٹ سے شروع کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ سیٹ پسند آیا ہوگا۔ ہماری سیاست جو ہے، انٹرنل سیاست، ملکی سیاست، وہ دن بدن ایک کمپلیکیٹڈ صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کوئی بھی پارٹی ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں بن رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی آپس میں بن رہی ہے، یعنی ان کے اپنے آپ میں اختلافات ہیں، اور وہ اتنے اختلافات ہیں کہ وہ کبھی کبھی تو اب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روا بھی نہیں رکھتے۔ حال ہی میں ایک ایسی لہر آ گئی سندھ اور پنجاب میں سیلاب کے بعد، جو کہ بہت ہی بڑی خطرناک لہر تو تھی، لوگوں کے نقصان ہوئے، اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وحدانیت، پاکستان کی جو ایک ساورنٹی ہے، اس پہ بھی کچھ انڈائریکٹلی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی کسی زمانے میں سندھ میں جی اے سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوتی تھی، جو سندھ کے نعرے لگاتی تھی، سندھ ہمارا ہے، سندھ کے حوالے سے بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے ملک کی پارٹی ہونے کا ثبوت دیا اور وہ پورے پاکستان کی پارٹی بن کے ابھری۔ اس کے بعد یہ جو نعرہ تھا سندھ کا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوا، اور اب جب کہ سیلاب آ گیا، اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے قصور کا دورہ کیا، اس کے بعد ملتان کا دورہ کیا، اس میں انہوں نے محترمہ مریم نواز شریف کو اپریشیٹ کیا، اس کو سراہا، اس کے کاموں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ملتان میں حالت دیکھی کہ پانی اتنا آ گیا ہے، لوگوں کے گھر تباہ اور برباد ہو گئے ہیں، لوگ بندوں پہ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ایک تجویز دی، انہوں نے ایک بات کی، مطالبہ کیا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کیش ہے وہ ان کو دی جائے، تاکہ غریبوں کو کچھ نہ کچھ کیش مل جائے، اور دوسرے جو کچھ پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، مریم نواز صاحبہ کی پالیسی کو بھی۔ لیکن اس بات پہ جیسے پنجاب میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا، خاص کر کے جو ان کی دو وزیر ہیں مریم نواز شریف کی، عظمیٰ بخاری اور مریم اورنگزیب، خاص کر کے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے وہ کچھ کر دیا، حالانکہ وہ خود بھی پیپلز پارٹی میں کسی زمانے میں رہی ہیں، لیکن ان کی جو ٹون تھی، لینگویج تھی، باڈی لینگویج تھی اور بولنے کا انداز تھا، بڑا دکھ بھرا تھا۔ اس کے بعد جو مریم نواز شریف نے اپنی لینگویج استعمال کی، میرا پنجاب، میرا پانی، میری نہریں، میں جو چاہوں کروں، پنجاب جو چاہے گا کرے گا، پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، پنجاب نے اپنا پیسہ لگا دیا ہے، اور صوبے کھا گئے، اور صوبے یہ کر گئے، یعنی اس کے بعد جو انہوں نے ایک لحاظ سے طوفان بدتمیزی، میں معذرت کے ساتھ یہ بول رہا ہوں، طوفان بدتمیزی کا جو سٹارٹ کیا، تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے جیالے بھی وہ خاموش نہیں رہے، انہوں نے بھی پریس کانفرنسز کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی ان کے الزامات کے جوابات دیے، اور مریم نواز کو یہ باور کرایا کہ آپ میں اور بلاول بھٹو میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آپ کی سیاست تو ایک صوبے تک ہے، لیکن بلاول بھٹو اور اس کے خاندان کی سیاست، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست انٹرنیشنل سیاست تھی، اور اس کو پنجاب لے کے انہوں نے پنجاب کو ایسا کر دیا کہ جیسے پنجاب صرف ہے ہی مسلم لیگ نواز شریف کا، اور اس کے بعد اس میں کوئی کسی کا حق نہیں، حالانکہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت بھی رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں۔ پنجاب ایک واحد صوبہ ہے پورے پاکستان کا جس میں ہر کوئی بستا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں، نواز لیگ ہو، کاف لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، چھوٹی جماعتیں ہوں، جماعت اسلامی ہو، جمیعت علماء اسلام ہو۔ تو یہ ایک نعرہ لگانا کہ میرا پنجاب، میرا پانی، میری مرضی، یہ کسی بھی چیف منسٹر کو زیب نہیں دیتا۔ کبھی بھی کسی چیف منسٹر نے، چاہے وہ سندھ کا ہو، بلوچستان کا ہو، کے پی کا ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا سندھ، میرا بلوچستان، میرا کے پی کے، یا انہوں نے اگر کوئی بات کی ہوگی تو انڈائریکٹلی بات کی ہوگی۔ ہم اس چیز کے متحمل ابھی نہیں ہو سکتے۔ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سفارتی کامیابیاں دے رہا ہے، ہمارے لیے جو نیشنل اور ان کے علاوہ صرف انٹرنیشنل جو راہیں کھل رہی ہیں، اس کو ہم نہ ڈبائیں، اس کو ہم اپنی محدود سوچ کی وجہ سے خراب نہ کریں۔ ابھی پی ٹی آئی والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نورا کشتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی بد اعتمادی کا ووٹ لے آئے نواز لیگ کے خلاف تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، بلا غیر مشروط طور پہ۔ یعنی ایک لحاظ سے ہر ایک کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے،
اتنی بڑی بات بلاول بھٹو نے نہیں کی تھی کہ آپ اس کی انگلیاں توڑ دیں. آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. آپ محنت کر رہی ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ جیسے کوئی محنت ہی نہیں کر رہا، یا جیسے کوئی اور جو ہے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کروڑوں روپے، اربوں روپے آپ نے خرچ کیے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں، لیکن بقول شرجیل انعام میمن صاحب کے کہ آپ نے آٹے کے تھیلیوں پہ اور پاؤڈر کے تھیلیوں پہ جو بھی آپ امداد دے رہی ہیں اس پہ آپ اپنی تصویر لگا رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا آپ اپنی پبلسٹی کر رہی ہیں. یہ آپ اپنے آپ کو یہ باور کرا رہی ہیں کہ آپ مستقبل کی وزیر اعظم ہیں. میں یہ کہوں گا کیونکہ آپ کا یہ جھگڑا آپ کے چاچے کے ساتھ جا کے لگے گا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے کزن جو شہباز شریف کے بیٹے ہیں، حمزہ شہباز، جو پہلے چیف منسٹر بھی رہے ہیں، وہ بھی ناخوش ہیں آپ سے انڈائریکٹلی، لیکن باپ کی وجہ سے وہ خاموش ہیں. تو کیوں آپ اپنے ان چیزوں کو ہوا دے رہی ہیں جس میں لوگوں کے ذہن الجھ جائیں اور جس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو بھی نہ پڑے، آپ کو بھی نہ پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو یا دیگر دوسری جماعتوں کو پڑے. آپ ایک میچور سیاستدان کی بیٹی ہیں. نواز شریف نے بھی پہلے یہی نعرہ لگایا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگلوں لگ گیا داغ. اس کے بعد جو ان کی حالت ہوئی وہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ نعرہ قومی لیڈر کبھی نہیں لگا سکتا. آپ بھی قومی لیڈر میں اپنے آپ کو شمار کرتی ہیں، تو آپ کو بھی اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں سندھ بھی ہے، پنجاب بھی ہے، کے پی کے بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، اور آزاد کشمیر بھی ہے، تو گلگت بلتستان بھی ہے، کئی اور علاقے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، ہم ان کے لیے کام کریں گے. باقی میرا پنجاب، میرا سندھ، میرا کے پی کے، میرا بلوچستان، یہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہم کبھی ترقی نہیں کریں گے. دشمنوں نے بلوچستان میں اور کے پی کے میں بڑے وار کر رہے ہیں. ان کی سازشیں، دہشت گردیاں جاری ہیں. ہم کیوں ان کو موقع دیں؟ ہم اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے.